میں بلکہ سب بیٹوں کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بندہ اپنی آنکھوں دیکھے محسن کو نہ مانے وہ رب کو کیا مانے گا؟ سبحان اللہ. یعنی آنکھوں سے دیکھے اس محسن کو جس نے پالا، جس نے سنبھالا. شاہ صاحب جب تک اپنی اولاد نہیں ہوتی نا والدین کی قدر کی سمجھ نہیں آتی، ان کی تکلیف سمجھ نہیں آتی. درست کہہ رہے ہیں. اپنی اولاد کو دیکھ کے پھر جو آپ قربانیاں دیتے ہیں، فطرتی جذبہ ہے جو اللہ نے آپ میں ڈالا ہے، باپ میں شفقت، ماں میں ممتا، پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنی صبتوں کے بعد انہوں نے ہمیں پالا ہے، جوان کیا اور یہ مقام ہمیں ملا ہے. سب سے بڑھ کے دنیا میں اتنا خالص اور اتنا سچا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. میں کہتا ہوں آپ ارب کروڑ روپیہ دے کے بھی کسی سے یہ محبت لے ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. یہ رب دلوں میں ڈالتا ہے، اور دلوں میں ڈالتا ہے تو پھر یہ کنیکشن بنتا ہے. دنیا کا کوئی شخص وہ کہیں پر ٹھوکر کھاتا ہے منہ سے ماں نکلتا ہے اس کی. کیسا دیکھیے ایک نظام ہے کہ وہ کہیں اندھیرے میں ہے، ریگستان میں غرق ہو رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی سے لڑک رہا ہے، کسی بدترین حالت میں ہے، اس تکلیف میں پلٹتا ہے تو منہ سے ماں نکلتا ہے. اور رب تعالیٰ 70 ماؤں کی مثال دیتا ہے کہ میری بندے سے محبت، وہ 70 ماں کی محبت سے مثال بنا کے بتاتا ہے. سبحان اللہ. کہ میری اور میرے بندے کی جو محبت ہے وہ 70 ماؤں والی ہے. سبحان اللہ. ایک ماں کی محبت ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی قربانیاں دیتی ہے، اپنی ہڈیاں، اپنا آپ، اپنا بیسٹ ٹائم. شاہ صاحب میں بتاؤں نو ڈاؤٹ ایک چیز کا ہم کبھی دینا نہیں دے سکتے، بے شمار احسان ہے، اپنی زندگی کا بہترین وقت وہ ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں. ان کے جائز حق، یعنی وہ زندگی کو جس طرح انجوائے کر سکتے ہیں وہ اپنے ہماری توجہ پہ لگا دیتے ہیں، وقت پہ وہ ہم نثار کرتے ہیں وقت کو اور ہم پہ لگا دیتے ہیں. اور یہ تب پتہ لگتا ہے جب آپ کے بچے بچپن سے تھوڑا جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرے والدین نے کتنی، میں تو آج معافی مانگوں گا کہ ہم تھوڑے سے اتھرے بچے تھے، ہم تھوڑے سے نخرے کرنے والے تھے. یہ ماں پہ قربان جائیں جو ہماری فرمائشیں ناز اور نخرے جو ہے برداشت کرتی. مثلا ہم شاہ صاحب ہم 6 بہن بھائی ہیں، سب پڑھنے والے تھے، لائک سب. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا. اور ماں کا کمال، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، وہ 6 کو ٹیکل کرنا. اکثر کہتے ہیں 6 جن نے وہ 6 جنوں کو ٹیکل کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے اور اللہ جن کی مائیں ہیں ان کو شاد آباد رکھے، اور جو نہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے. حضرت یہ بیلنس، لیکن یہ بات جو ہے یہ دیگر رشتوں کو سمجھانا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مشکل کام ہو گیا. شاہ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں بیلنس قائم نہ کر پانا مرد کی کمزوری ہے، اس میں کسی رشتے کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسری کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ تمنا ہوتی ہے بچوں کی یا بہو کی کہ اگر ایسے کر کے ایسے بزرگ ہوں تو پھر ٹھیک ہے. ہمیں ایز اٹ از قبول کر کے محبت کرنی چاہیے. یہ جو بدلنے کی تمنا ہے یا پھر ہم کوئی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں یا تبصرے کرتے ہیں، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ہمیں ایز اٹ از قبول کر کے، اور سر میں آج تک میں نے تو ایسی کوئی ماں نہیں دیکھی، کم از کم میرے ہوش و حواس میں ایسا میں نے نہیں دیکھا کہیں، کہ آپ کی اخلاص سے محبت ہو اور اس کے اثرات نہ ہوں. ٹھیک. یہ جو تیزی ہے نا سر، ہم چاہتے ہیں فوراً ایکنالج ہو جائے. ہم چاہتے ہیں یہ میں نے کل تو پکا کے دیا تھا، اس نے 25-30 سال پکا کے کھلایا، اس نے سینے سے لگا کے پالا ہے، وہ گیلے پہ سوئی ہے، سوکھے پہ سلاتی رہی ہے، اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو آپ کبھی سبسٹیوٹ نہیں کر سکتے. اور میں یہ گزارش کر دوں کہ دراصل یہ سوال پیدا کرنا بیوی کی طرف سے خاوند کے لیے کہ تم یا ادھر چلو یا ادھر چلو، یہ زیادتی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے. یہ اس نازک معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ماں کا بچہ ہے تو آپ کے بھی بچے ہیں. ایک کمیٹی آپ ڈال رہے ہیں ادب کی، یہ کمیٹی نکلے گی. شاہ صاحب جو فصلیں ہوتی ہیں نا، کوئی گندم کی 5 ماہ میں کٹ جاتی ہے، دھنیا چند دن میں تیار ہو جاتا ہے. اولاد کی جو فصل ہے یہ 20-22-25 سالوں میں باقاعدہ پھل دینے لگ پڑتی ہے. اور اولاد کی طرف سے سب سے بہترین جو پھل ہے راحت کا، وہ ادب کی شکل میں، وہ احترام کی شکل میں. سبحان اللہ. میں جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے بچے، جونیئرز، سینئرز، کوئی بھی احباب، ہم اکثر یہ تقاضا کرتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں کہ ماں جی دعا کرنا، ابا جی دعا کرنا. میرا خیال ہے ہمارے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ دعائیں نکلیں. کہنے کی ضرورت ہی نہیں آتی، سیوا کرنی آتی ہو تو سر میرا یقین اور ایمان ہے. میں اس دہرا دیتا ہوں، جیسے آپ کا وہ ماں کا کلام، آپ کا وہ ایک برانڈ بن چکا ہے. میرے ایک دوست تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. میں ان کے اس واقعے پہ ان کا ماتھا چوم لیا میں نے. شاہ صاحب انہوں نے کہا جی میں، اللہ نے مجھے بڑا دیا، میں مہینے کا 2 لاکھ روپیہ ماں کو خرچہ دیتا ہوں.
تو کہتا ہے ایک دن میرے بچے کہنے لگے کہ دادو سارا اڑا دیتی ہیں, تو میں ہس کے کیا کہ جدوں منو دیندی سی میں بھی اڑاندا سا, واہ واہ واہ, تے جے اج میں دے رہا اڑا لے مینوں بھی اڑا دیتے. خیر واہ واہ. ایک واقعہ میں مزید ضرور. اب 2-3 واقعہ ذہن میں آ گئے. پلیز میرے کوئی ریلیٹو میں بزرگ تھے, ناراض ہو گئے, میری بھی کچھ کوتاہی تھی. میں ٹرانسمیشن 2 سال پہلے والی کی بات کر رہا ہوں. میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو ہم نے میک اپ شیک اپ کیا ہوتا ہے, ہمیں بتا دینا چاہیے. میں گھر جانے لگا تو میں نے اپنی مسز کو کال کی اور کہا کہ بچوں کو ریڈی کر. اس نے کہا خیر ہے. میں نے کہا ان کی طرف جانا ہے. اس نے کہا آپ جذباتی ہیں, وہ بھی جذباتی ہیں. میں نے کہا جی جانا بچوں کے ساتھ. اس نے خود چلے جائیں. میں نے کہا بچوں کے ساتھ جانا ہے. بچوں کو ساتھ دیا. میں نے جا کے معذرت کی. میرے بچوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کہ پاپا ہم نے کبھی آپ کو معافی مانگتے نہیں دیکھا. باہر آیا, میں نے بیوی کو ایک بات کہی, انہاں نوں معافی مانگ کے ہون دہاواں گے تے منگ لین دے, واہ واہ, جی اسی سکھاواں گے نہیں. ٹھیک بات تے ایگو دے نال بیٹھے رہندے کہ جی میں اسی تے اپنے پیو نوں ساری زندگی اکڑے ویکھیا. میرے تے پیو نے کدی معافی نہیں مانگی سی. میں کہ مننا بچوں کو کہیں نہ جھکنا سکھایا نہیں, جھکنا سکھانا ہمیں چاہیے. یہ بڑوں کے سامنے آپ نے جھکنا, ان سے دعائیں لینی ہیں. اور آپ یہ اچھا ہے, دوسرا موضوع بھی ہمارا ادب بھی کور ہو گیا نا. ایک بڑا اہم جملہ سر, ابھی تک سینکڑوں یونیورسٹیز دیکھی ہیں. شاہ صاحب آپ مشاعروں میں جاتے ہیں, مجھے تقریر کے لیے جانا پڑتا ہے. آپ کے بچوں کے لیے دنیا کی سب سے بہترین قدرت نے اگر کوئی یونیورسٹی بنائی ہے تو وہ دادا دادی نانا نانی کی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ ان کے پاس چھوڑیں, جو کہانی ہے, جو ایتھکس, جو مینرز, جو ادب آداب وہ وہاں سے سیکھیں گے, وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ ایک ڈوئل ورک ہے. یہ کہیں نہ کہیں ان کو شفا ان بچوں سے ملتی ہے. پتہ نہیں دودھ نالوں پوت چنگا ہوتا ہے یا پوت نالوں دودھ چنگا, کچھ اس طرح کہا جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ان کی زندگی, ان کی برکت آتی ہے, اور ان کے پاس یہ یادیں بنتی ہیں کہ ہم نے نانا نانی دادا دادی کو دیکھا ہے. تو یہ آپ جب ادب کر کے دکھاتے ہیں, آپ سیوا کرتے ہیں, دعائیں ملتی ہیں, ایک اچھی مثال بھی بنتی ہے. شاہ صاحب میرا یقین ہے آپ کو, مجھے, ہم دوست سارے ماں باپ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, الحمدللہ, ہمیں کوئی سوتر کا ڈر یا خدشہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد گستاخ ہو. یہ درست کہہ رہے ہیں, یہ بڑی صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی خطرہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے گستاخی کرتے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی عطا اور مہربانی ہے. اور اچھا, ادب کی اقسام کتنی ہے, اس پر بھی ذرا تھوڑے سے. اچھا شاہ صاحب, یہاں ہمارے اس معاشرے میں نا, یہاں پر کئی کلچرل ایشوز ہیں. دوسرا سر, بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے جو سیلف میڈ ہوتی ہے. یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے کہ سیلف میڈ بندے کے بھی کئی ڈائلماز ہیں. جی جی. سیلف میڈ بندہ خوشحال ہونے کے باوجود اندر سے غریب ہوتا ہے. لہٰذا وہ ایک گھرانہ جہاں پر ایک بہو لائی جا رہی ہے, وہ کام والی کے پیکج میں لائی جاتی ہے. جی جی جی, یہ بھی ایک وہ یہ نہیں کرتے کہ 4-5-7 ہزار روپے کے اوپر کسی کو جاب دی جائے اور گھر کا لوڈ ذرا کم کیا جائے. اس نے بچے بھی پالنے ہیں, اس نے خامند بھی سنبھالنا ہے, درست نے گھر بھی چلانا ہے, اس کا بھی تو خیال کیا جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ملازمہ بنایا جاتا ہے. جب ملازمہ بنایا جاتا ہے, پھر وہ کہتی ہے کہ جی میں وہ دل کہاں سے لاؤں. پھر چاہتے نہ چاہتے جہاں ادھر سے حساب ملتا ہے, یہاں سے بھی حساب شروع ہو جاتا ہے. تو شاید وہ ماں, بیٹے کی تو ماں ہے, اس بہو کی وہ ماں نہیں ہوتی سر. وہ ثواب کما سکتی ہے, لیکن بعض اوقات جب وہ رسپانس نہیں ملتا تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اب یہاں پر سر میں نے کئی ایسے گھرانے دیکھے ہیں جنہوں نے, یہاں ایسی ہماری بہنیں ہیں, باجی ہیں, جنہوں نے یہاں پر بھی مضبوطی کا مظاہرہ کیا اور قربانی دی. دوسری طرف سے سلوک اچھا نہیں تھا, مگر انہوں نے اچھا سلوک کسی اور وقت میں زندگی میں انہیں پتہ لگا کہ اس کا بھی اللہ نے اجر زندگی میں دے دیا. واہ واہ واہ, یعنی اس کا بھی اجر آپ کا ضائع نہیں جاتا. لیکن وہ تمام ہماری جو بلکہ اس کا اجر تو ڈبل ہو جائے گا نا, بڑھ جائے گا کہ کسی طرف سے آپ کو سردمہری مل رہی ہے, اچھا سلوک نہیں مل رہا, بنتا نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی کیا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمیں سن رہی ہیں, اب یہ نہ ہم نے گھروں میں واپس جانا ہے, یہاں سے کوئی 20-25 کلومیٹر پہ آپ کا میرا گھر بھی ہے اور بے شمار ہمارے حوالے ہیں, تو وہ گلے شکوے کریں کہ جی آپ نے آج ساسوں کو ٹونک دے دیا اور جو بہویں ہیں وہ بیچاری کدھر جائیں, پکوڑے بنا کے خود کو تل دیا. تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو ہماری بڑی محترم, ہاتھ جوڑ کے بلکہ کہوں گا, مائیں ہیں ہمارے لیے بڑی مقدس, خدارا بچوں کو آزمائے نا. یہ جو آزمائش ہے کہ ان کو ایک پلے سرات پہ کھڑا کرنا کہ ادھر تیری بڈی ہے تے ادھر میں ہاں, یہ بڑا غیر مناسب ہے. مر گئی تیرے لیے, یہ بڑا غیر مناسب ہے. اتنا مشکل امتحان نہیں لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اولاد بڑی معصوم ہوتی ہے, ان پہ رحم کھانا چاہیے, ان کی جنت آسان کرنی چاہیے, ان کے لیے جنت اتنی دور نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گھروں میں چاہتے نہ چاہتے جو رواج ادب آداب ہے یہ بھی وراثت میں جا رہا ہوتا ہے. 65% ویلیوز بغیر کوشش کے اگلی نسل کو مل جاتی ہیں.
رسم و رواج، انداز، طور طریقے. ہم دیکھیں بریک میں ایک بڑا مزے کا میں نے موضوع چھیڑا تو میں چاہوں گا اس کو یہیں شامل کر لیں. میں نے اپنے بچوں کو، میں دوسرے چوتھے روز کہتا ہوں منو دباؤ. وہ نانا نانی دادا دادی کو دباتے ہیں، بڑا لاڈ ہے ان کا، لیکن میں انہیں کام دیتا ہوں. یہ شاہ صاحب میں نے کلیہ دیکھا ہے، بچوں کی یہ ہیزیٹیشن شروع سے دور کر دینی چاہیے. میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا، تو 80 بچوں کی کلاس میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون ہے جو اپنے والدین کو دباتا ہے، والد یا والدہ کو. سب کے ہاتھ نیچے. ماڈرن موم ڈیڈ بچے تھے، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی. تو میں نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں دباتے؟ وہ بولے نا. میں نے کہا کھلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ والدین کو کیوں نہیں. ان کا جی ہمیں شرم آتی ہے، ہیزیٹیشن. تو میں نے سوچا یہ 22-24 سال میں جو ہیزیٹیشن ہے یہ شروع میں کہیں دور ہو جائے کہ بچوں کو کہا جائے بیٹا ذرا پانی پلا دو، یا انہیں کہا جائے مجھے ریسیو کرنا ہے. یہ ماں بھی کر سکتی ہے، باپ بھی کہیں سکھاتا ہے. اور ہم نے کوئی دبوانا نہیں ہوتا، آپ میں صحت میں ہیں، لیکن یہ اگر طور طریقے، انداز، ادب، آداب انہیں وقت پہ مل جائے تو سر پھر یہ لے کر چلتے ہیں اور وہ پھر جگہ جگہ دعائیں لیتے ہیں. ٹھیک بات. اس کے باوجود وہ جو ماں باپ کے لیے پیار اور جو عزت پہلے ہوا کرتی، اب کیا اس میں ٹیچرز کا کہیں کمی ہے یا اس میں کیا ہے؟ تربیت کہاں پہ کمی ہو رہی ہے تربیت میں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ تو چونکہ بہت پڑھاتے ہیں، میرے خیال میں آپ سے آغاز کرتے ہیں. مجھے سر ایک واقعہ یاد آتا ہے. سر میں کالج کا نام نہیں لیتا، انتہائی معروف ہے، یونیورسٹی بن چکی ہے. میرا وہاں لیکچر تھا پچھلی گرمیوں میں، مجھے یاد ہے. تو بڑا سا ایک بینر لگا ہوا تھا جس پہ میرا جو موضوع تھا اس کو لکھا گیا تھا کہ قوم کی ترقی میں عورتوں کا کردار. تو میں نے وائس چانسلر صاحبہ بیٹھی تھی، ان سے اجازت لی. میں کہا میں موضوع بدلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیا آپ کریں گے؟ میں کہا جی موضوع میں چاہتا ہوں ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کیا ہوتی ہے. شاہ صاحب یقین کریں اس ایک گھنٹے کے بعد وہ ساری بیٹیاں جو ہماری بیٹھی تھیں انہوں نے کہا جی ہم ایم فل پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. اس ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے سر اچھی ماں کی تربیت کی جائے. گڈ لک ہے کہ جس گھر میں ماں نے بیٹی کی تربیت اچھی کر دی ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن گیا. لیکن عموماً ہم لوگ مال و متاع دیتے ہیں، جہیز اچھا دیتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں تعلیم کے، دنیا کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، لیکن تربیت اچھی نہیں کرتے. حالانکہ بڑا واضح آیا ہے کہ سب سے اولاد اپنی باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تعلیم و تربیت. اچھا اب تربیت اچھی کا کمال سر کیا ہے؟ تربیت اچھی کا کمال یہ ہے کہ وہ اگلے گھر جائے. شاہ صاحب عورت میں پتہ کتنی طاقت ہے؟ عورت بندے کے اندر چھپا حیوان جگا سکتی ہے اور اندر چھپا فرشتہ بھی جگا سکتی ہے. تو اگر اس کو وہ فرشتہ جگانا آتا ہے، سر میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، اگر فرشتہ جگانا آتا ہے تو فرشتے کی محبت ملے گی اس کو. بے شک. اور کیا خوبصورت جملہ واصف علی واسف. اور اگر حیوان جگا دیا تو پھر اس کا سر وہ تباہی ہے، وہ تباہی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ خامند کو دیوتا بنانے والی دیوی کہلاتی ہے اور غلام بنانے والی غلام کی بیوی کہلاتی ہے. لیکن وہ غلام بنا کر بھی رہنا چاہتی ہے عموماً یہ دیکھا گیا. تو یہ پورا اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ کو سیوا کرنی آتی ہو، دعا لینی آتی ہو. ہمیں زندگی میں گستاخی کرتے شرم نہیں آتی، معافی مانگتے کہے کی شرم. بڑی دنیا ایسی ہے وہ اپنی ایگو کے پہاڑ پہ بیٹھی ہوتی ہے، کیٹو پہ، اور وہ کہتی ہے کہ جی ایک وقت آئے گا میں معافی مانگ لوں گا، یا میرے سے معافی نہیں مانگی جاتی. سر ایک نرس تھی، اس کا نام تھا برونی ویور. اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. اس میں سب سے بڑا پچھتاوا یہ تھا مرنے والوں کو کہ کاش ہم اپنی محبتوں کا اظہار اپنے رشتوں میں ڈال دیتے، کاش ہم اپنے باپ کے سینے سے گلے لگا کے اس کو آئی لو یو کہہ دیتے، کاش کبھی ماں کے پاؤں دباتے اور اسے بتاتے ہمیں بیبے تیرے سے بڑا پیار ہے. شاہ صاحب ٹھنڈی مٹی کی قبر کو گلے بھی لگایا جائے، لپٹا بھی جائے، چوما بھی جائے، وہ ٹھنڈی مٹی کی قبر کیا بولے گی؟ آپ زندہ انسان کی قدر کرنا سیکھیں، جو آپ سے آپ کی آنکھوں دیکھے محسن، آپ ان کی طرح سیوا تو کرنی سیکھیں. اور دعا نکلوانا، جیسے وہ گن پوائنٹ پہ بندہ سب کچھ نکلوا لیتا ہے، آپ کی سیوا ایسی ہونی چاہیے، آپ کی خدمت ایسی ہونی چاہیے، آپ کو دعا لینی آنی چاہیے. اور میں بتاؤں آئیڈیل گھر کیا ہے؟ آئیڈیل گھرانہ وہ ہے جہاں پر بچوں میں لڑائی اس بات پہ ہو کہ میں نے سنبھالنا ہے، سبحان اللہ، جہاں پر لڑائی اس بات میں ہو کہ یہ میرا پہنیں گے اور یہ میں کھلاؤں گا.